اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے ریاض الصالحین کی پہلی جلد جو ہے والیوم 1، اس میں چیپٹر نمبر 16 جو ہے اس کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ کے شکر اور اس کے حمد کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں جس نے ہمیں توفیق اور ہمت دی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے پاک کلام اور سب کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ان کے اقوال، ان کی سنت، ان کے احادیث کو سمجھنے یا ان کو پڑھنے سے شروع کرتے ہیں۔ تو آج جو چیپٹر ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے چیپٹر نمبر 16، جس کا عنوان ہے سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کرنے کا بیان۔ سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کرنے کا بیان۔ سنت جیسا کہ ایک عام معنی ہے، عام طور پر ہم اس کو پہچانتے ہیں کہ سنت کیا ہے۔ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کے افعال جو انہوں نے ہمیں کرنے کے لیے کہا، جو انہوں نے خود ہمیں کر کے دکھایا، ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے جو ایک نمونے کے طور پر ہے، وہ سب کے سب سنت ہے۔ ویسے سنت اور حدیث کی ڈیفینیشن اور اس کی مزید وضاحت میں جائیں گے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، لیکن عام سے معنوں میں جو ہمیں سنت کا پتہ ہے، ہم وہی اس کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ سنت کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کے اقوال یا ان کے وہ کام جو انہوں نے کیا خود اور جو انہوں نے کرنے کا حکم دیا، اس کو ہم سنت کے طور پر سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ طریقہ جو ہے وہ اجماع امت میں بھی ہونا چاہیے، یعنی کسی کا اس میں اگر اختلاف نہیں ہے تو وہ تو ایک ایسی سنت ہے جس سے تو کسی صورت میں چھٹکارا ممکن نہیں، جو تو انتہائی واضح اور انتہائی مدلل ہے۔ تو چیپٹر کا عنوان سنت اور اس کے آداب۔ اس کے آداب کا مطلب اس کو کیسے کرنا ہے، اس کے کرنے کی جو طریقے ہیں یا اس کے کرنے کی جو ان کے آداب ہیں، اس کی حفاظت کرنے کا بیان۔ اور حفاظت سے مطلب ہم جیسے آگے احادیث پڑھیں گے تو اس میں اس کا اور بھی زیادہ واضح ہوتا جائے گا کہ مفہوم کیا ہے۔ ایکچولی جو آتھر یا جو رائٹر جو چیپٹر کا جو کسی بھی کتاب کا عنوان رکھتا ہے تو اس کے ذہن میں اپنا ایک نقشہ ہوتا ہے، تو اس کے مطلب بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اپنے ذہن میں ایک نقشہ یا اپنے ذہن میں کچھ ایک تصور ہوتا ہے، اسی تصور کی بنیاد پر وہ اس کا چیپٹر کا نام رکھتا ہے یا کتاب کا نام رکھتا ہے۔ تو پڑھنے والا جو قاری ہے یا سننے والا جو سامع ہے، اس کو تو جب وہ اس کے کنٹینٹس دیکھتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس نے کس نیت سے یا کس زاویے سے اس کا موضوع جو ہے وہ منتخب کیا۔ بہرحال جب ہم پڑھیں گے تو اس کی ہمیں مزید وضاحت ملے گی انشاءاللہ کہ اس چیپٹر کا عنوان اس طرح سے کیوں رکھا گیا۔
بہرحال آداب کی حفاظت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، اس کو مسلسل قائم رکھنا اور اس کی ترویج وغیرہ کرتے رہنا، اس کی تبلیغ کرنا، خود بھی اس کے اوپر قائم رہنا اور اس سنت کے عمل جو ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کو بڑے بڑے طریقے سے اور بڑی اچھی نیت کے ساتھ اور بڑے ٹھوس کوشش کر کے اس کو اپنانا خود بھی، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا، یہ اس کی حفاظت میں یہ آ جاتا ہے، یہ جو عام طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں۔ حسب معمول چیپٹر کے شروع میں کچھ آیات ذکر کی گئی ہیں، اور کیونکہ یہ سنت ہے، سنت کا ٹاپک ہے، اور سنت میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سمجھا جاتا ہے، لیکن سنت ایک اصطلاحی طور پر ہمیں اگر کوئی سنت کہے تو ہم آٹومیٹیکلی سمجھ جاتے ہیں کہ سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن جب اس کو ہم مطلب مزید کھوج لگا کے تھوڑا سا دیکھیں تو سنت سے مراد طریقہ ہے جو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصطلاحی طور پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ سنتیں ذکر ہوئیں، جیسے کچھ دن ہی پہلے ہم نے قرآن کی آیات میں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ کسی قوم کے اوپر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک اس میں نبی اور نہ مبعوث کر دے، اور جب تک ان کو آسانی اور سختی دونوں طرح کے حالات نہ پیش ہو جائیں تب تک وہ اس کو عذاب نہیں دیتا۔ یہ نبی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ رہا ہے جو پچھلی امتوں اور قوموں کے ساتھ رہا ہے، یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جس بھی نبی کو پیغام دے کر بھیجا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہی کہا گیا یا اس کو یہی حکم ملا کہ تبلیغ کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ۔ بہرحال ہم سنت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی جو مطلب ہے اسی کو ذہن میں رکھ کر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آیات کا سلسلہ جو شروع میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 وہ کوٹ کی گئی ہے یہاں پر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ سنت کے آداب، سنت اور اس کے آداب کی حفاظت، یہ سنت کی حفاظت کا ایک طریقہ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا واضح سا اصول وضع کر دیا اس آیت کے تھرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں جو دیں، جس چیز کا تمہیں حکم دیں وہ تم کرو، وہ تم لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں، جس چیز سے منع کر دیں، جس چیز کو حرام کر دیا، جس چیز سے اشارہ کر دیا کہ اس میں گناہ کا کام ہے تو اس سے رک جاؤ۔ یہ کہنے میں دیکھنے میں بڑے چھوٹے سے الفاظ، لیکن اس میں ہماری پوری زندگی ان دو جملوں میں محفوظ ہے کہ ہماری پوری زندگی کا طرز عمل جو ہے وہ صرف انہی دو جملوں میں چھپا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ، اس سے بعد آ جاؤ، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسی طرح اگلی آیت سورہ نجم سے ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ تو وہی ہے جو اس کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ یعنی پیغمبر جو آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا اس سے پہلے بھی جو پیغمبر گزرے ہیں سب کے لیے، تو وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، بلکہ وہ جو بولتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہی مطلب کلام یا اللہ تعالیٰ کی ہی خواہش کے مطابق یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی میں وہ ان کے کلام جو ہیں یا ان کے جو اقوال ہیں وہ بھی اللہ کی مطلب ہدایت اور اسی کی رہنمائی میں ہی ہوتے ہیں۔ تو ایک وحی کی شکل ہے ان کے الفاظ بھی، پیغمبروں کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نازل کرتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے اس کی کہ وہ جو اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا، جو انہوں نے ہمیں ذکر کیا، جس کا کرنے کا حکم دیا، جس سے رک جانے کا حکم دیا یا منع کر دیا، جس سے وہ سب کے سب در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی تھی ان کو، جو انہوں نے
اپنے منہ سے ادا کی اور ہمارے لیے پوری زندگی کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے وہ مشعل راہ بنا دیا۔ اسی طرح اگلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پس تم میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یہ آیت ہم نے پڑھی تھی اور بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھی تھی الحمدللہ ہم نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایک بہت سب سے بڑی محبت ہے اس دنیا میں، اور اس محبت کو پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے اس آیت کے مطابق۔ یعنی جس نے سنت کو اپنا لیا اور سنت کے مطابق اپنے عمل کو درست کر لیا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا، تو وہ گویا ایسے ہی ہے جو جیسے اس نے اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا، تو مطلب اللہ تو اسے یقیناً اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ جس کو اپنا دوست کہہ دے یا اللہ جس کو کہہ دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کے لیے تو اس سے بڑی مطلب خوشی کی بات اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہونی چاہیے۔ جس کو یہ یقین ہو جائے یا جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ یقیناً سب سے محبت کرتا ہے، لیکن جس کا عمل جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اس کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ اس کی محبت کا حقدار ٹھہرتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال بھی ہم نے ایک کوٹ کی تھی، اس اللہ کی دوستی کے حوالے سے شاید یہ کوٹ کی تھی ہم نے، کہ اس دنیا میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی مطلب عدالت کے کسی کیس میں پھنس جائے وکیلوں کے چکروں میں اور گواہوں کے چکروں میں، خدا نہ خواستہ، تو وہ مطلب ہمارا جو قانونی نظام ہے وہ کس قدر اس میں خرابیاں ہیں وہ تو سب کو اندازہ ہی ہوگا۔ تو اگر اس میں خدا نہ خواستہ کوئی میرے جیسا بندہ پھنس جائے جس کے پاس کوئی اپروچ بھی نہیں اور نہ ہی کوئی ایسے وسائل ہیں، تو وہ تو یقیناً ایک بہت بڑی مصیبت میں آ جائے گا، اس کا تو اٹھنا بیٹھنا جینا حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بڑا افسر، کوئی بڑا وکیل، کوئی بڑا جج یا بڑا کوئی صاحب اختیار افسر اس کو اگر مجھے دلاسا دے دے کہ فکر نہیں کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو میرا حوصلہ کتنا بڑھ جائے گا، اس انسان کا حوصلہ کتنا بڑھ جائے گا کہ ایک اچھی آسامی جو ہے جو مجھے اس میں بہت اچھی طرح سے مدد کر سکتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ فکر نہیں کرو میں تمہارے دوست ہوں یا میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تو اس کا حوصلہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ اور مطلب ذرا اندازہ کریں کہ جس کو اللہ کہہ دے کہ میں تمہارا دوست ہوں، یا جس کو اللہ کہہ دے کہ میں تمہارا محبوب ہوں، جس کو اللہ اپنا حبیب بنا لے، اس کے لیے کتنی بڑی مطلب فضل اور کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ اور اسی طرح اس کی اگلی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 21، اور فرمایا یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اس دنیا میں جو اپنی زندگی وہ گزار کر گئے ہیں، تو ان کی ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس شخص کے لیے، اچھا وہ نمونہ کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، جو یقین رکھتا ہے، جو ایمان لاتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، ان کے ہر پہلو جو ہے وہ ان کے لیے مشعل راہ ہے، اس میں ہر طرح کی ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور وہی ایک طریقہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے اور ہمیں قیامت کے دن ہماری حفاظت کرے گا۔ تو صرف وہی ہے جو ان کی ذات کو نمونہ بنا سکتا ہے، ادروائز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کتنے غیر مسلم رہے جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، لیکن وہ مطلب ظالم کے ظالم ہی رہے، گمراہ کے گمراہ ہی رہے۔ ابو جہل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی فیملی میں سے تھے، اس نے کس طرح سے انکار کیا اور آخری دم تک وہ انکار کر قائم رہا، اور اسی حالت میں اس کو مطلب موت آ گئی، اور مطلب کتنی بری وہ موت ہوئی اس کی، لیکن اس کو ہدایت نہیں ملی۔
کیونکہ اس نے ضد اور ہٹ درمی کا راستہ جو ہے وہ اپنائے رکھا، وہ پہلے دن سے اپنایا اور اس میں مزید سخت ہوتا چلا گیا۔ لیکن جس نے تھوڑی سی نرمی دکھائی، جس نے تھوڑا سا اپنا سوچ سمجھ بوجھ سے کام لیا، جس نے تھوڑی سی مطلب کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو روشنی دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر چل نکلا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں بھی اس کی عزت اور عافیت ہوئی، اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی سے اللہ تعالیٰ ضرور ہمکنار کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک بہترین نمونہ ہے ہمیں اس دنیا میں وہ عمل کمانے کی جو اس دنیا میں ہمارے کام آئے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے، اور خاص طر آخرت کے حوالے سے تو وہ انتہائی اہم ہے کہ آخرت میں بے شک دنیا میں کچھ اس طرح کے نفع ہمیں حاصل نہ ہو اس طرح سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں گے تو ہم ہو سکتا ہے کہ کوئی ناجائز منافع یا ناجائز طریقے سے کوئی دولت ہمارے پاس آنے کے کوئی چانس ہے، ہم اس کو ٹھکرا دیں، ظاہری طور پر تو ہمیں شاید فیل ہو، لیکن وہ ہمارے لیے آخرت کا ایک بہت بڑا خزانہ جمع ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی دنیا میں ایسی دولت کو ٹھکرا دے جو جائز نہیں، جو ناحق طریقے سے ہے، تو اس کے بدلے تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے خزانے لکھے گا وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، لیکن دنیا میں جس نے کوشش کی یہ اس کے لیے ہے۔ اسی کے بعد اگلی آیت ہے، اگلی آیت سورہ نساء سے، اور فرمایا تیرے رب کی قسم لوگ مومن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہوں گے، لوگ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تجھے اپنا حکم نہ مان لیں، باہمی جھگڑوں میں اپنا حکم یا اپنا ثالث نہ مان لیں، پھر تیرے فیصلے پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور نہایت خوش دلی سے اسے تسلیم کر لیں۔ یہ بہت ہی ایک بہت ہی واضح اور بہت ہی مطلب سیدھا سا راستہ دکھانے والی ایک آیت ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا کہ کوئی شخص یا لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آج کے دور میں ان کی سنت کو اپنا حکم نہ مان لے، اپنا ثالث نہ مان لے۔ حکم یعنی اپنے فیصلوں کے اوپر مطلب ان کے حکم یا ان کی جو سنت ہے یا ان کی تعلیمات جو ہیں ان کو فوقیت دینا، اپنے فیصلے اس کے مطابق کرنا، تو یہ حکم ہے۔ یا ان کو ثالث نہ مان لے، یعنی ان کی سنت کو جب تک وہ ایز اے تھرڈ پارٹی نہ مان لے کہ اگر ہمارا آپس میں یہ اختلاف ہے تو تھرڈ پارٹی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے مطابق اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب تک وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ مومن نہیں ہوں گے۔ پھر تیرے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی بھی فیل نہیں ہوگی، اور اس کے مطابق اگر سنت کے مطابق اگر کوئی فیصلہ کیا تو وہ تنگی بھی محسوس نہیں، وہ گھٹن یا وہ پچھتاوا بھی محسوس نہیں کریں گے، وہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے اس سے تھوڑا سا نقصان ہو گیا یا اس سے بہتر تھا دوسرا طریقہ کوئی کر لیتے، تو یہ بھی ان کے فیلنگ نہیں ہوگی، یہ بھی ہونی چاہیے۔ اور تیسری کہ وہ خوش دلی سے اسے کھلے دل سے اسے تسلیم کر لیں۔ یہ دو تین جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں جب تک ہم میں نہیں ہیں تو ہم مومن نہیں، یہ آیت کے مطابق۔ اور یہ چیزیں جھگڑے کا مطلب یہاں پر صرف ایسا ہی نہیں کہ دو شخصوں کا یا دو پارٹیوں کا آپس میں کوئی تنازع چل نکلا کسی جائیداد کے معاملے پر یا کسی دوسرے طریقے جس کو ہم جھگڑا کہتے ہیں عام الفاظ میں، بلکہ یہ جھگڑا جو ہے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے کسی معاملے میں، مطلب اگر کوئی مشورہ درکار ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز میں کوئی رہنمائی درکار ہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے، آپس کے معاملے یا طے کرنے ہیں، جیسے دو پارٹیاں، جیسے شادی بیاہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، بچے والے لڑکے والے ہیں، لڑکی والے ہیں، ٹھیک ہے، دو پارٹیاں ہیں، انہوں نے ایک معاملہ یا ایک ایونٹ جو ہے آپس میں طے کرنا ہے وہ کس طرح سے وہ شادی کا انجام پائے گی، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں مل بیٹھ کر مطلب آپ مل بیٹھ کر جب وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا کرنا ہے، یہ ایسا کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایز اے ثالث لے آئیں، تو اس میں دیکھیں کہ ان میں کتنی زیادہ رہنمائی ملے گی اور ان دونوں کے لیے آسانیاں بھی ملیں گی اس میں۔ بہرحال یہ آیت بھی بہت ہی وسیع معنی رکھتی ہے اور اس کو بھی احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ ہم چھوٹے سے اور مختصر سے وقت میں اس کو پورے کا پورا سمجھ سکیں یا اس کے پورے پوائنٹ جو اس کو کور کر سکیں۔ بہرحال اس سے آگے اگلی آیت جو ہے یہ بھی سورہ نساء سے ہی ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی چیز کی بابت تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے کہ جائز ہے یا ناجائز، تو تم اللہ سے اور اس کے رسول کی طرف اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن و سنت کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو آپس میں کوئی جھگڑا یا کوئی معاملہ ایسا اختلاف کا جو آپ کے درمیان ہے جس میں آپ کو فیصلہ درکار ہے اور آپ کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے یا جھگڑے کی وجہ سے وہ فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کتاب و سنت کی طرف لوٹا دو، کیونکہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مزید تشریح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی احادیث جو ہیں اس سے ملتی ہیں۔ تو ان دونوں کو جب کنسلٹ کیا جائے گا تو یقیناً وہ کوئی جائز ناجائز کا بھی بہت اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا، اور کوئی بہت ہی اچھا جو نتیجہ ہے وہ بھی اس جھگڑے کا یا اختلاف کا وہ بھی سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے اگلی آیت میں ہے، ہاں اسی آیت کے متعلق ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ اس کے معنی کتاب و سنت کی طرف لوٹا دو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، کتاب و سنت کی طرف لوٹا دو۔ اور اس سے اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، جیسے کہ پہلے کی رسول کی اطاعت کرو پہلی آیت میں پڑھا، تو اسی طرح سے پیروی کرنے کا وہاں پہ یہاں پر اطاعت ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کے احکامات کو ہی انہوں نے اپنی سنت میں بھی اور اپنے اقوال اور احادیث میں ہی ذکر کیا ہے اور پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے۔ تو جس نے ان کی سنت کے اوپر عمل کر لیے تو در حقیقت اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی، وہ اللہ کی اطاعت کا ہی ایک طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اللہ کا راستہ ہے، یقیناً تو سیدھے راستے کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ یقیناً آپ ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اور اسی طرح سے آگے ایک اور آیت، کیونکہ اگر قرآن کو ہم دیکھیں تو اس میں تو بے شمار بہت ساری آیات ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی زندگی اور ان کے معاملات جو ہیں ان کو ڈسکس کرتی ہیں، تو یہاں پر تو چند ہی آیات کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو اس امر سے ڈر جانا چاہیے کہ وہ کسی آزمائش سے دو چار نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پہنچے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 تھی جس کا یہاں پر حوالہ دیا گیا، اور یہ بہت سخت آیت ہے اور ہمیں سمجھنے کے لیے بہت اہم بھی ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، کہ کسی حکم کی مخالفت کی، یعنی سنت کے خلاف عمل کرنے کی کوشش کی یا سنت کے خلاف جس نے کوئی کم اقدام کیے، تو اس کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں وہ کسی آزمائش میں دو چار نہ ہو جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے۔ یہ آزمائش اور دردناک عذاب جو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر دنیا میں اس کا اندازہ ہو یا نہ ہو، لیکن آخرت میں تو وہ یقیناً ٹھہرا ہوا ہے، اس کو ڈر جانا چاہیے، اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کچھ عمل کر رہے ہیں تو یقیناً اس کی پکڑ ہوگی اور بہت ہی سخت پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے جیسے ہی اس کو اندازہ ہو، کسی کو اندازہ ہو، فوراً سے پہلے اس کی توبہ کرنی اور توبہ کے سارے لوازمات جو ہیں وہ پورے کرنے، تو پھر آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرنے والا بھی ہے۔ اور توبہ کا ایک جو سب سے اہم پہلو ہے کہ اس میں اپنے آپ کو یہ وعدہ کرنا اور اس پر قائم رکھنا کہ آپ آئندہ اپنی باقی ماندہ پوری زندگی میں وہ دوبارہ کبھی وہ والا عمل یا وہ گناہ یا جو بھی وہ کام کرتا تھا جس سے اس نے توبہ کی وہ نہیں دہرائے گا۔ اور اس کے علاوہ حقوق ادا کرنا، اگر کسی کے مطلب حق تلفی ہوئی ہے، اور سزا کو قبول کرنا، یہ کچھ چیزیں جو مطلب لازم ہے توبہ کی قبولیت کے لیے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ کبھی وہ توبہ کی وہ آیت حدیث جو ہے دوبارہ ایک دفعہ ہم ریوائز کریں گے تاکہ ہمارے ذہنوں میں پکی ہو جائے کہ ہم یہ جو آپس میں ہم استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں اور معافی مانگتے رہتے ہیں، در حقیقت توبہ کی اصل حقیقت تو وہ 3 اور 4 جو اس کے کہہ لیں کہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر عمل کرنا ہے، تو تبھی وہ توبہ یا استغفر اللہ کہنے کا صحیح نتیجہ جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر
34 ہے. اور یاد رکھو اللہ کی آیتوں اور حکمت، اللہ کی آیتوں اور حکمت، حکمت سے مراد یہاں پر سنت ہے. اللہ کی آیتوں اور حکمت کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے. اور یاد رکھو اللہ کی آیتوں اور حکمت کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، یعنی ہر وقت اللہ اور اس کی حکمت، اللہ کی آیتیں اور اس کی حکمت یعنی سنت، یعنی ہر وقت کتاب و سنت کو یاد رکھو. اور یہ کتاب و سنت جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، یہ کتاب جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور احادیث بھی ہم سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے ان کے بھی تذکرے ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کچھ حد تک کرنے کے لیے بھی. تو اس کو ہمیشہ یاد رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورۃ الاحزاب میں. اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات ہیں. تو حدیث کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اس میں سب سے پہلی حدیث، آج ہم پہلی حدیث پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. حدیث نمبر 1 ہے 157/1. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی ایک متفقہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں تمہیں بیان کرنے سے چھوڑ دوں، جو باتیں میں تمہیں بیان کرنے سے چھوڑ دوں، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. یعنی ان کی بابت کرید کر مت پوچھو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا کہ وہ کثرت سے سوال کرتے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرتے تھے. اس لیے جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم اس سے اجتناب کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرید کر سوال پوچھنا، یا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز چھوڑ دیں، کوئی چیز کا ذکر نہ کریں، تو اس کو تو کہا جا رہا ہے کہ اگر میں کوئی بات چھوڑ دوں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. یہ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی یہ معاملے ہوتے تھے، اور آج بھی یہ معاملے ہمیں درپیش ہو سکتے ہیں. ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی غالباً پچھلے چیپٹر میں یا اس سے پچھلے چیپٹر میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، فرضیت کا تھا کہ حج کرنا جو ہے ہر صاحب حیثیت جو ہے اس کے لیے فرض ہے. ٹھیک ہے، حج کی فرضیت. تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، بلکہ انہوں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا. ٹھیک ہے، تو پھر اس نے دوبارہ سے کرید کر پوچھا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو پھر وہ خاموش رہے، اور پھر دوبارہ سے چہرہ پھیر لیا. پھر تیسری دفعہ اس نے پھر پوچھا، تو پھر وہ خاموش رہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو یہ ساری زندگی یہ تمہارے اوپر فرض ہو جاتا. اسی وقت کہا یا بعد میں کبھی کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، یا اگر میں ہاں کہہ دوں کہ تو یہ تمہارے اوپر ساری زندگی کے لیے فرض ہو جاتا، اور یہ تمہارے لیے بہت مشقت کا کام ہوتا. ٹھیک ہے، اور اس کی حکمت آج ہم دیکھتے ہیں. آج تو خیر آج کل کورونا کی وجہ سے کچھ معاملات الٹے پلٹے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ آفیشلی تو 2.5 ملین یا 2.83 ملین کے قریب بولتے ہیں، 30 لاکھ کے قریب یا 25 لاکھ کے قریب وہاں پر حاجی، لیکن در حقیقت وہ تعداد جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے 30 32 35 40 لاکھ بھی ہو، کتنی واللہ عالم. لیکن یہ تو سب کو اندازہ ہے کہ جو آفیشیل فگر اناؤنس کی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے وہاں پر جاتے ہیں جو آفیشیلی رجسٹرڈ نہیں ہوتے لیکن حج کرتے ہیں جا کر. تو اتنی بڑی تعداد کو سنبھالنا، اور اگر دیکھیں کہ اگر ساری مسلمان امت جو ہے اس کے اوپر حج فرض ہو جائے، اگر اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہر سال، تو کیا حالات ہوتے ہیں یہاں پر؟ کیسے یہ ممکن ہو پاتا؟ کیسے یہ انتظام ہو پاتا؟ یہ ممکن نہیں تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی بات کے اوپر خاموشی اختیار کی تو اس میں بھی ایک بہت ہی گہری حقیقت ہے، اور یہی چیز آج ہمیں سنت میں بھی اپنانی چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اگر مل گیا تو اس کو ہم پکڑ لیں، اور اس میں زیادہ کرید کرنا بغیر کسی وجہ کے یا بغیر کسی توضیح کے، بغیر کسی پرپس کے، اس سے آج بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اگر ہمیں کوئی بہت واضح پوائنٹ مل گیا ہے اور بہت واضح حدیث اور کسی صاحب علم کی رہنمائی میں ہمیں
کوئی اچھا مطلب اس کا ہمارے کسی مسئلے کا یا ہمارے کسی سوال کا جواب مل گیا ہے تو ہمیں اس کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سنت کے مطابق ہے یا ان کی تعلیمات کے مطابق ہے، تو اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ یہاں قریدنے سے مراد جو ہے وہ مطلب مزید قریدنا، مطلب ایک تو ہوتا ہے وضاحت کے لیے کہ مزید واضح کرنے کے لیے یا مزید زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے، ایک قریدنا ہوتا ہے جس کو بڑے آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ قریدنا کیا ہے کہ مطلب راکھ میں سے چنگاری جو ہے اس کو نکالنا یا اس طرح کے معاملات۔ تو قرید کر یہ سوال جو ہے خاص کر ہمارے علماء سے بھی مطلب ہمیں تھوڑا سا رکھنا چاہیے کہ جب بھی سوال کریں تو وہ ان کو مناسب حد تک، اور پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ کثرت سے سوال کرتے تھے، اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرتے تھے۔ ہم نے کتنے ہی پیغمبروں کے قصے جو ہے وہ قرآن مجید میں پڑھے، بلکہ سورہ اعراف میں ہم نے 6 رسولوں کے قصے پڑھے، 6 رسولوں کے بابت، اور 6 کی 6 جو قومیں ہیں ان کے جو انہوں نے اپنے پیغمبر اور رسول کے ساتھ اختلاف کیا اور ان سے خام خواہ کے سوالات بھی کیے، اور خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہوا بنی اسرائیل کا، وہ کتنی تفصیل تھے اور اس میں کتنے معاملات ایسے ذکر ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہی، اور اس میں یہ واضح ہے کہ ان کی ہلاکت کا باعث ہی وہ وجوہات تھیں جو وہاں پر ہمیں آیات کی صورت میں پتہ چلی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں آخر میں ہدایت بھی ہے، اس لیے جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم اسے اجتناب کرو، اور جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اسے بجا لاؤ۔ اس کو اپنی طاقت کے مطابق، یہاں پر بھی دیکھیں کتنی آسانی ہمارے لیے کر دی، تو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، یعنی جتنی تمہارے اندر طاقت اور ہمت اور توفیق ہے اس کے مطابق بجا لاؤ۔ اب اس میں ہم ڈنڈی نہیں مار سکتے، یہ طاقت جو ہے اس کے مطابق کرنا، اس میں ہم ڈنڈی بہت مارتے ہیں۔ میں خود اپنی بھی بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ ہدایت دے، اور اپنے خاص فضل و کرم ہمیں عطا کرے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ ہم نے اپنی استطاعت میں بہت ڈنڈی مارتے ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قوتیں اور بہت زیادہ سکلز ہمیں دی ہوئی ہیں جس کا ہم استعمال نہیں کرتے اور جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں یوز نہیں کرتے۔ تو اس کے اوپر بھی بہت پہلے بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو اب اس ٹاپک کو نہ چھیڑا جائے، لیکن یہ ہمیں یقیناً ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ مطلب کوئی عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، تو عالم سے مراد جہاں پر دنیاوی علم کہہ رہے ہیں یا دین کا علم، شرعی علم، کسی بھی طرح کا، چاہے وہ ان پڑھ ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، کسی بھی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری توفیقیں، بہت ساری استطاعت دے رکھی ہیں، بہت ساری طاقتیں دے رکھی ہیں اسے۔ ان طاقتوں کو استعمال کر کے وہ اپنے لیے نیکی کما سکتا ہے، جیسے کہ پچھلی چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا، اور پچھلا چیپٹر پورے کا پورا ہی اسی پہ اوپر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو توفیق دی ہے کہ نیکی اور ثواب کمانے کے راستے بہت سارے ہیں۔ یہی ٹاپک تھا نا پچھلے چیپٹر نمبر 14 کا۔ تو یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی کی ہے، ہمیشہ ہم اس کو ایک تو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، دوسرا ہم شاید اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس ڈنڈی سے بچ سکیں، اور جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اس کے مطابق ہم اپنی کوشش جو ہے وہ کریں، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ اس کے فوائد میں یہاں جو ذکر ہوئے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کسی واقعی ضرورت اور وجہ کے بغیر سوال کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں اختلاف اور نزاع پیدا کرنا، یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ کسی صحیح ضرورت کے علاوہ بلا وجہ سوال کرتے رہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، اور آج بھی ہم علماء کے ساتھ مطلب صاحب علم کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ کریں گے تو ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے میں اختلاف اور نزاع پیدا کرنا، یہ ہلاکت کا سبب ہے، جیسے پچھلی امتوں کا ذکر ہوا۔ اس کے علاوہ سلامتی کا رستہ صرف یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر بلا چون و چرا عمل کیا جائے۔ جیسے ہی ہمیں وضاحت مل گئی اور ہم مطمئن ہو گئے، ہم مطمئن ہو بھی جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم
مطلب عمل کرنا مشکل لگتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم ہیلے بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ہمارا ایک طرز عمل ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو ہمیں اپنے اس عمل پر قابو کرنے کی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہاں پر یہ واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر بغیر کسی چون و چرا عمل کیا جائے. مذاہب کی فقہی مشگافیاں یعنی آپس کے جو فقہی اختلافات ہیں اس میں بھی وہ بھی اسی ذیل میں آ جاتی ہیں. یہ آج کل جو اختلافات پایا جاتا ہے مختلف سیکٹس میں جس میں جدل و اختلاف یا اختلاف اور آپس میں یہ جو لڑائی جھگڑے جو ہیں اس کا دروازہ کھلتا ہے اور افتراق و تشدد کا راستہ ہموار ہوتا ہے. یعنی ایک دوسرے سے اختلاف اور ایک دوسرے سے نفرت اور ایک دوسرے سے جدائی جو ہے اور ایک دوسرے سے دوری جو ہے اس کا راستہ ہموار ہوتا ہے. کاش امت محمدیہ یہ اس تباہ کن راستے سے ہٹ کر اس صراط مستقیم پر آ جائے جو امن و سلامتی کا ضامن ہے. اور وہ صراط مستقیم ایک اور صرف ایک ہے, 4 یا 5 نہیں ہے. وہ صراط مستقیم ایک ہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ذکر کیا, ہم نے یہ پڑھا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ایک ہی ہے. اور حق بھی صرف ایک ہے, متعدد نہیں ہے. یعنی حق بھی بہت سارے نہیں, حق بات بھی صرف ایک ہی ہوتی ہے. اور حق کے علاوہ اگر حق کو کوئی چھوڑ دے تو حق کے بعد گمراہی ہی گمراہی ہے. تو یہ اس کے فوائد جہاں پر ذکر تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کی سمجھ اور اس ٹاپک کی سینسٹیویٹی جو ہے, اس کی حساسیت جو ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمیں صحیح معنوں میں اس کی ہمیں سمجھ بوجھ دے اور اس پر جہاں تک ممکن ہو ہمارے لیے عمل کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جمعہ ہے, میرا پیغام انشاءاللہ آپ سب تک پہنچ گیا ہوگا انشاءاللہ. جی بالکل جی, آپ کا نام دیکھ کر ہمیں یاد آ جاتا ہے. آپ کا نام ہی ہمارے لیے ریمائنڈر ہے انشاءاللہ. وہ اسی لیے میں نے پورا میں نے کہا نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ تو ہر جمعرات کو میرا وہی تھا, تو انشاءاللہ آپ سب اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ اب یعنی کہ سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو کل یعنی کہ اللہ سبحانہ اللہ سیل لگائی ہوئی ہے, تو جس سیل میں جناب اللہ فائدہ اٹھا لیں انشاءاللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرن, جزاک اللہ خیرن. جمعے کے حوالے سے شفیق صاحب کا جمعے کے حوالے سے اور صبح چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز پڑھنے کے حوالے سے وہ بہت زیادہ مطلب ایک دیتے ہیں, اس کو اہمیت دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یقیناً باقی بھی بہت سارے اعمال ہیں, لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم ان پر صحیح معنوں میں عمل بھی کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ اس طرح سے ریمائنڈر بھیجتے ہیں اور جس سے ہمارا بھلا بھی ہوتا ہے انشاءاللہ. جی اگر کسی اور کے پاس پوائنٹ ہے تو جی پھر اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ. اگلی مجلس میں حاضر ہوں گے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں سب کو. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ سب کے ظاہری اور باطنی مسائل جو ہیں وہ حل کرائے. اس دنیا کے مصائب جو ہیں, جو جائز مصائب جس میں جائز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری فائدے کی جو چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے. اور جتنے بیمار ہیں اس دنیا میں اس وقت, جتنے پریشان حال ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی بیماریاں اور پریشانیاں دور فرمائے. اور جتنے ماؤں کے بچے خاص کر پریشان ہیں, جس کی وجہ سے مائیں بہت پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمت اور عافیت اور ان کے لیے خاص شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.